بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بہن بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کچھ انفارمیشن دوں گا جو انلیگل ایمیگرینٹس آتے ہیں یورپی ممالک میں، تو ان کے لیے سیٹل ہونے کے لیے کون کون سے ممالک جو ہیں وہ بیسٹ ہیں سیٹل ہونے کے لیے، اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دوں گا۔ تو اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں گے۔ یورپ اور اس کے حوالے سے جو ہے مختلف جو ہے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا۔ لائک بھی کریں ویڈیو کو، شیئر بھی کریں، میرے ساتھ چلیے گا ویڈیو کی طرف چلیں جی۔ تو آج بات کریں گے جی انلیگل ایمیگرینٹس کے لیے یورپ کے کون سے ممالک جو ہیں وہ بیسٹ ہیں سیٹل ہونے کے لیے۔ تو میں بات کر رہا ہوں سیٹل ہونے کے لیے۔ تو سیٹل ہونے کے لیے آپ کو سوچیں گے کہ وہاں جہاں پر پیسہ زیادہ ہو اور جہاں جاتے ہیں ہم پیسے کماتے رہیں، تو پیسے تو مل ہی جاتے ہیں، جو مقدر میں وہ مل ہی جانا ہے۔ تو سیٹل سے میری مراد یہی ہے کہ جہاں پر آپ کے جلد سے جلد جن ممالک میں آپ کے ڈاکومنٹ بن جاتے ہیں، اصل میں وہی سیٹلمنٹ ہوتی ہے جہاں پر آپ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جلد بن جائیں۔ تو اگر آپ یورپ آنا چاہتے ہیں یا یورپ میں موجود ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ پہلے معلومات لیں کہ یورپ کے کون سے ممالک ہیں جو انلیگل ایمیگرینٹس کے لیے سہولتیں دیتے ہیں، ایمیگریشن کھولتے ہیں، ان کا انتخاب کیجئے گا۔ تو جو میری معلومات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ شینجن میں کافی ممالک ہے جو بھی پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے آتے ہیں لوگ، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، یا یورپی ممالک میں بھی رہتے ہیں یا UK میں رہتے ہیں لیکن ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ تو ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس ملک کا انتخاب کریں جس ملک میں آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ آسانی سے بن سکیں۔ تو جو میری معلومات ہے اس میں پرتگال ہے، اسپین ہے شینجن میں۔ باقی تو کافی ممالک یورپی یونین کے آتے ہیں، پرتگال بھی شینجن میں ہے، اسپین بھی شینجن میں ہے۔ تو جرمن، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، یہ سارے ممالک ہیں، لیکن ان ممالک میں ڈاکومنٹ نہیں بنتے۔ جب وہاں پر پیسہ تو آپ کو مل جاتا ہے لیکن مستقبل جو ہے وہ نہیں بنتا۔ تو جب بھی آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو وہ ڈیپورٹ کر دیں گے۔ تو ملک اسی کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پر آپ کے کچھ عرصے کے بعد ڈاکومنٹ جو ہے وہ بن جائیں۔ تو ان میں سے پرتگال بھی ہے، سویڈن بھی ہے اور اسپین بھی ہے۔ تو میری جو رائے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ باقی میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بھی ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے آپ آ کر سیٹل ہو سکتے ہیں آسانی سے۔ تو شینجن کے کسی بھی ملک کا ویزا آپ لے کر اگر آ جاتے ہیں تو آ کر جرمن، فرانس انلیگل طریقے سے کام بھی مل ہی جاتے ہیں لیکن وہ انلیگل ہوتے ہیں، پیسے تو آپ اچھے خاصے کما سکتے ہیں، لیکن سیٹل ہونے کے لیے سیٹل سے مراد یہی ہوتی ہے کہ آپ کے جہاں پر ڈاکومنٹ جو ہے وہ بن جائیں تاکہ آپ 2-3 سال کے بعد اپنے ملک جا سکیں، اپنی فیملی کو لا سکیں اور اپنی فیملی کو لا کر ایڈجسٹمنٹ یہاں پر کر سکیں۔ تو ان میں جو میں آپ کو آئیڈیا دوں گا، پرتگال بھی ہے، پرتگال میں بھی جو ہے پیپر جلدی بن جاتے ہیں، اور اسپین بھی ہے۔ جس اسپین کی زیادہ معلومات ہے میرے پاس میں وہی شیئر کروں گا۔ پرتگال کی بھی ہیں، پرتگال میں بھی تقریباً اگر آپ اپنا بزنس کرتے ہیں تو 1 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ بن جاتے ہیں، پھر اسی طرح رینیو ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ اسپین میں آتے ہیں، اسپین بھی واحد ملک ہے یورپی یونین کا جہاں پر لیگل طریقے کے ساتھ ہر 3 سال کے بعد ایک نئے آنے والے بندے کو ہر 3 سال کے بعد جو ہے وہ ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں، اس سے کم عرصے میں بھی مل جاتے ہیں۔ 3 طریقے ان کے امیگریشن کے، ایک 1 سال کا ہے، ایک 2 سال کا ہے، ایک 3 سال کا ہے۔ تو وہ اس کی کیٹاگریز ہیں۔ اگر جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر وہ شروع ہو جاتی ہیں کیٹاگریز، کس طرح آپ نے لیگل طریقے سے رہنا ہے، لیگل طریقے سے رہ کر اپنا جو ہے وہ ڈاکومنٹ جتنے بھی آپ نے تیار کرنے ہیں تو اس کے بعد امیگریشن مل جاتی ہے۔ تو اسپین میں جب آپ نے انٹر ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کو اپنا جاننے والا، اگر آپ کا کوئی عزیز و اقارب ہے پھر تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، پریشانی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہوتا ہے تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔
اگر نہیں بھی ہے کوئی تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتا ہے، مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی وسیلے بندے کے لیے پیدا کر ہی دیتا ہے۔ تو جو بھی بندہ آتا ہے وہ پہلے کچھ بھی سیکھ کر نہیں آتا، میرے سمیت سارے ہی ایسے آتے ہیں، تو ادھر آ کر یہ سب کچھ بندہ سیکھتا ہے۔ کچھ لوگ ڈراتے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جتنی مدد ہو سکے کسی کی وہ کرنی چاہیے۔ کچھ نہیں جاتا، کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ یادگیری لمحات ہوتے ہیں، یاد رہتے ہیں، بندے کو کبھی نہیں بھولتے ہیں اس طرح کے۔ تو جو بندہ نیا آتا ہے اس کا کوئی جاننے والا اگر ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کسی ایسی جگہ پر اپنی جو ہے وہ اندراج کرائے گا لیگل طریقے سے۔ ان کے آفس بنے ہوئے ہیں کہ میں یہاں پر رہ رہا ہوں اور یہ میرا لیگل ایڈریس ہے، سب سے بڑا پروف وہی ہے، سب سے بڑا پروف وہی ہے۔ تو وہ کنٹینیو جاری بھی رکھنا چاہیے، یہ بھی چیک کرنا چاہیے گائے بگائے، وہ پیپر نکلوانا چاہیے کہ وہ پیپر اندراج میرا موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر 2 سال ہو جاتے ہیں، آپ کو گورنمنٹ آپشن دیتی ہے کہ یہ کورسز وغیرہ ہیں آپ کرے، لینگویج کا ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ ٹیکنیکل کورسز ہیں وہ کرواتے ہیں، اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر 2 سال کے بعد ہی آپ کو جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں 1 سال کا، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ پاکستان جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں لیگل طریقے سے، اس کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں، اچھی کسی کمپنی میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور ہے 3 سال کا، اگر آپ کے پاس وہ ڈپلومہ وغیرہ نہیں ہے تو آپ 3 سال لیگل طریقے سے بتانا ہے کہ میں یہاں رہ رہا ہوں، تو وہی ثبوت ہے جو پہلے آپ نے اندراج کرایا ہوگا کہ اس مکان پر رہ رہا ہوں۔ اگر آپ مکان تبدیل کرتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ بھی جا کر تبدیل کرنا ہوتا ہے، تو وہ 3 سال کا پروف ہوتا ہے۔ اس کے بعد کنٹریکٹ لینا ہوتا ہے، کسی سے بھی آپ کنٹریکٹ لے سکتے ہیں، تو وہ کنٹریکٹ لے کر آپ نے ایکسنا خیریہ کی جو منسٹری ہے اس میں جمع کرانے ہیں، وہ آپ سے مانگے گے کہ آپ کو ادھر لیگل طریقے سے 3 سال ہو گئے ہیں، تو وہ اس کو پروف کریں، تو وہ ڈاکومنٹ مل جاتا ہے جدھر آپ نے اندراج کرایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کنٹریکٹ لینا ہوتا ہے، کنٹریکٹ کو بندہ کہتا ہے جی میں اس کو 1 سال کا یا 6 ماہ کا 1 سال کا کام دیتا ہوں، تو وہ پیپر مل جاتے ہیں۔ اس طرح یورپی ممالک میں سب سے بیسٹ اور جلدی فاسٹ، باقی یورپی ممالک میں تو پیپر میرج پر بنتے ہیں، میرج پر اگر بنتے ہیں، اگر کوئی شادی شدہ بندہ آتا ہے تو اس کے لیے تو کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ یورپ میں یہ قانون ہے کہ آپ ایک ہی بیوی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو اگر ادھر شادی کی ہوگی تو پھر پاکستان والے بچے جو ہیں وہ لانا مشکل ہے۔ اس پر بھی میں ویڈیو جو ہے نا شیئر کروں گا کہ اگر شادی کے ساتھ آپ پیپر لینا چاہتے ہیں تو اس کے کیا مسائل ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں، یہ بھی میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو شیئر کروں گا۔ تو آج کے لیے یہی میں نے بتانا تھا کہ انلیگل امیگرینٹس کے لیے یورپی ممالک میں سے کون سے ممالک جو ہیں وہ آپ کے سیٹل ہونے کے لیے بیسٹ ہے آپ کے مستقبل کے لیے۔ اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ معلومات لینا چاہتے ہیں اسپین کے، اسپیشلی اسپین کے حوالے سے، تو جو مجھے معلومات ہیں، جتنا میں علم رکھتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایمانداری کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں گا۔ تو اگر نہ پتہ ہوا تو انشاءاللہ پوچھ کر بھی بتاؤں گا، اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اسپین میں اس طرح ہے کہ اس کے تقریباً 51 صوبے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیگلی طریقے سے قانون تو جو اسپین کا قانون ہے وہ تو ایک ہی ہے، آگے پھر ہر صوبے نے اس میں مینجمنٹ کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ امیگریشن میں ہے تو اس میں پھر آگے جی ہمیں یہ شرائط چاہیے، ہمیں یہ وہ شرائط چاہیے، اس طرح کی تھوڑی بہت چینجنگ جو ہے نا ہر صوبے نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق کی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی اسپین میں تو یہ نہیں ہے، تو اس طرح نہیں ہے، ہوتا ہے۔ ہر صوبہ علیحدہ ہر قوانین کے مطابق جو ہے وہ وہ ڈیل کرتا ہے آپ کو۔ تو میڈیکل کی سہولتیں بھی ہیں، وہ بھی فری مل جاتی ہیں۔ باقی جب بندہ آ جاتا ہے تو پھر لیگل پروسیجر اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسٹ ملک ہے میرے خیال کے مطابق، اکانومی کے لحاظ سے بھی بیسٹ ہے، پیپر بھی جلدی مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 سال کے بعد پھر آپ اپنی فیملی اپلائی کر سکتے ہیں، فیملی لا سکتے ہیں، کاروبار کرنا چاہیں کاروبار کر سکتے ہیں، آسان طریقوں سے کاروبار بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑے پیسوں میں ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ تفصیلی جو ہے نا میں وہ ویڈیو بناؤں گا تاکہ مکمل معلومات دوں گا۔ رہنے کے لیے بیسٹ اچھا ملک ہے، موسم اچھے ہیں، اس کے چاروں موسم ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ٹورسٹ کے لیے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی میں ویڈیو بناؤں گا. ٹورسٹ کے لیے بھی یہ بہت ہی بیسٹ ملک ہے اسپین. خوبصورت ہے، ہر چیز جو ہے وہ تقریباً فاسٹ ہے ان کی. ٹھیک ہے، ہر سروس ان کی فاسٹ ہے، جدید ہے، اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی یہ پہلے نمبر پر ہے. تو لیگل طریقے سے آئیں، لیگل طریقے سے آ کر سیٹل ہوئیں تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل روشن ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر بندہ جب آتا ہے نیا تو اسی طرح ہی آتا ہے، انلیگل ہی ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایلیگل ہوتا ہے. تو مجھے بھی تقریباً 22-23 سال ہو گئے ادھر رہتے ہوئے. تو الحمدللہ جتنا میں جانتا ہوں لوگ اچھے ہیں، تعاون کرتے ہیں، دفتروں میں عملہ اچھا ہوتا ہے، ایک جیسا سلوک ہوتا ہے. یہ فرق نہیں رکھتے ہیں کہ یہ ملکی ہے یا غیر ملکی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی بیسٹ ملک ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا، آگے آپ جو بھی سوال کریں گے اس کا میں جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. تو رات کو لائیو بھی ہوتی ہے ہماری، اگر ادھر آ کر سوال کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ باقی اب میں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ سیٹل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے میں یہیں پر ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ختمہ بیل ایمان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے ایمان سلامت رکھے. آمین ثم آمین. انہی دعاؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں جی. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.